سب سے پہلے تو میں خراج تحسین پیش کروں گا جی ایسے پریسٹس کو کہ جنہوں نے مسلمانوں کو اجازت دی ہے کہ گرجے میں آ کے وہ نماز جمعہ ادا کر سکتے ہیں. بڑی خوش دلی کا مظاہرہ انہوں نے کیا ہے. جہاں تک شرعی مسئلہ ہے تو پوری کی پوری زمین جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے مسجد ہے، یعنی نماز کی جگہ ہے. یہ اس امت کی خصوصیت ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے 5 ایسی کوالٹیز دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی. ان میں سے پہلی کوالٹی یہ ہے کہ پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ بنا دی ہے. میرے امتی جہاں پر بھی نماز کا وقت پائیں اس جگہ پہ نماز ادا کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے یہ فیسلٹی نہیں تھی، بلکہ صرف مسجد میں ہی نماز ادا کی جاتی تھی. معبد کہہ لیں، کلیسا کہہ لیں، اور ایون وہ لوگ سفر پہ بھی جاتے تھے تو نمازیں جو ہیں وہ ان کو کاؤنٹ کر کے رکھتے تھے کہ جی فلاں نماز کا ٹائم جو ہے وہ نکل گیا تو اب یہ اتنی نمازیں میں چھوڑ چکا ہوں، اب یہ رہ گیا، اب یہ ہوگی. وہ ساری جمع تفریق کر کے نا جب سفر سے واپس آتے تھے تو وہ ان نمازوں کو ایک ہی دفعہ یکمشت پڑھ لیا کرتے تھے. یہ اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فیسلٹی دی ہے کہ وہ جہاں پر چاہے نماز ادا کر سکتے ہیں الحمدللہ. البتہ ایکسیپشنز ہیں کچھ، جس طرح کہ سنن نبی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبرستان اور حمام کے علاوہ پوری زمین مسجد ہے. یعنی آپ قبرستان میں نماز ادا نہیں کر سکتے اور حمام میں ادا نہیں کر سکتے. ظاہر ہے کہ وہ تو ادھر تو پاکی کا اہتمام کرنا، یعنی ٹوائلٹ کے اندر، یہ تو امپاسبل ہے آلموسٹ کہ آپ وہاں پہ نماز پڑھ سکیں. باقی اس کے علاوہ ساری جگہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. ایک اور حدیث ہے سنن نسائی کے اندر، جامعہ ترمذی کے اندر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ کے باڑوں میں نماز پڑھنے سے منع کیا ہے اور بکریوں کے باڑوں میں نماز پڑھنے کی اجازت دیتی ہے. جہاں پہ بکریاں پالی جاتی تھی نا، تو جہاں پہ اونٹ پالے جاتے ہیں اونٹ کے باڑے میں نماز نہ پڑھی جائے. اونٹ کے لیے تو ایک علیحدہ سے پھر حدیث بھی ہے صحیح مسلم میں کہ جو اونٹ کا گوشت کھائے تو وہ وضو دوبارہ کرے گا. اونٹ کا معاملہ جو ہے وہ ذرا ڈیفرنٹ ہے. بکریوں کے باڑے میں نماز ادا کی جا سکتی ہے. اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ بکریوں کا پھر پیشاب جو ہوگا یا ان کی مینگنیاں جو ہیں یہ پھر ناپاک نہیں ہوں گی. میں پاک کا لفظ نہیں بولتا، پھر وہ فوراً کہتے ہیں جی اگر پاک ہے تو کھا لیں. مولویوں کو تو اور کام بھی کوئی نہیں. کسی چیز کے پاک ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اسے کھایا جائے. اب تھوک بھی پاک ہے، بلغم بھی پاک ہے، پسینہ بھی پاک ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں پاک ہونے کا کہ اس کو کھایا جائے. پاک ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے ناپاکی نہیں ہوتی. جتنے گھریلو جانور ہیں ان کے پیشاب اور گوبر وغیرہ اگر اس طریقے سے ناپاک ہوتے تو جن لوگوں کا ذریعہ معاش اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے ان کے لیے تو زندگی کی سروائیول بڑی مشکل ہو جاتی. عرب کے لوگ تو سارے اسی کے اوپر ڈپینڈنٹ تھے، تو یہ پاسبل نہیں ہے. تو یہ میں نے ایک ضمناً اس حوالے سے مسئلہ بتا دیا. اسی طریقے سے بخاری اور مسلم دونوں میں ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے مرض الموت کے اندر، اما عائشہ کہتی ہیں جس مرض میں آپ کی وفات ہوئی تو آپ گھبراہٹ کی وجہ سے بار بار اپنے مبارک چہرے سے چادر ہٹاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر اور نصرانیوں پر، انہوں نے اپنے اتخذوا قبور انبیاءہم مساجدہ، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. اور اما عائشہ کے الفاظ ہیں بخاری اور مسلم دونوں میں کہ اگر ہمیں یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے کرنا شروع کر دیں گے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک قبر کو عام زیارت کے لیے، زائرین کے لیے کھول دیتے. چونکہ آپ علیہ السلام ہمیں موت کے وقت ڈرا رہے تھے اس چیز سے کہ لعنت ہو ان پر جنہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا. لہٰذا قبریں بھی سجدہ گاہ نہیں بن سکتی. صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے قبروں پہ مت بیٹھو اور نہ ان کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو. قبر کے اوپر نماز پڑھنا بھی منع ہے اور قبر کی طرف رخ کر کے بھی منع ہے، کیونکہ رخ کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ توحید کے معاملے میں ایشو آ جائے گا.
البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اگر ستھرا ہو تو پھر آپ نماز ادا کر سکتے ہیں، جس طرح کہ جب تک کعبہ فتح نہیں ہوا تھا اس وقت تک مسلمان قبلہ رخ کی نماز پڑھتے تھے اور قبلے کے اندر بت رکھے ہوئے تھے، لیکن قبلے کی جو باہر والی دیواریں ہیں وہ سترے کا کام کرتی تھی، لہذا نماز درست ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اور اپنی نفلی نماز کا یعنی سنت موقدہ یا وطر یا غیر موقدہ اس کا کچھ نہ کچھ حصہ اپنے گھروں میں بھی پڑھا کرو، اسے قبرستان نہ بناؤ۔ تو اس سے دو باتیں پتہ چلی کہ نبی علیہ السلام نے اس گھر کو قبرستان سے تشبیہ دی ہے جہاں پر عبادت نہیں کی جاتی۔ اٹ مینز کہ قبرستان جو ہے وہ عبادت کرنے کی جگہ سجدے کے اعتبار سے، نمازوں کے اعتبار سے نہیں ہے۔ ویسے آپ وہاں جا کے دعا کر سکتے ہیں، آپ اللہ کی حمد بیان کر سکتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں، قرآن شریف پڑھ کے مردوں کو نہیں بخشنا، لیکن آپ قرآن شریف پڑھ کے اللہ کے حضور قرآن کا وسیلہ تو پیش کر سکتے ہیں، لیکن سجدہ گاہ نہیں اسے بنا سکتے۔ اور دوسرا اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جس طرح قبرستان میں جو شخص چلا گیا اب وہ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ اپنے نامہ اعمال میں اب مرنے کے بعد سوائے صدقہ جاریہ کوئی چل رہا اس کی زندگی میں کیا ہوا وہ آگے چلتا رہے تو چلتا رہے، وہ خود اب نماز نہیں پڑھ سکتا۔ جیسے مردے نماز نہیں نہ پڑھ سکتے، اس طرح اپنے گھروں کو بھی مردہ خانہ نہ بناؤ۔ جس طرح کہ بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندوں کی مثال ہے، اور جو ذکر نہیں کرتا وہ مردوں کی مثال ہے۔ تو نماز پھر اب اتنی ساری حدیث کی روشنی میں ہمیں پتہ چلا کہ بھئی ناپاکی والی جگہ تو یہ تو انڈرسٹوڈ ہے، ناپاکی والی جگہ کوئی بھی ہوگی وہاں پہ نماز نہیں ہوگی، اور جس جگہ کا ناپاک نہ ہونا، کسی جگہ کا ناپاک نہ ہونا آپ کے علم میں نہیں آیا نا تو آپ اسے پاک ہی تصور کریں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ ہو سکتا ہے ناپاک ہو۔ عموماً بارش کے اوپر بھی آپ جب سواری پہ نکلتے ہیں موٹر بائک کے اوپر یا سائیکل کے اوپر تو بعض اوقات راستے سے گیلی مٹی لگ جاتی ہے جسم کے اوپر، یہ چھینٹے لگتے ہیں بارش کے، تو یہ اس صورت میں ناپاک ہوں گے جب کبھی کوئی گٹر کا پانی اس کے ساتھ مکس ہو جائے اور پھر وہ پانی آپ کے کپڑوں کے اوپر پڑے۔ ادروائز عام مٹی جو ہے وہ پاک ہے، وہ گیلی ہو کے بھی پاک ہوگی۔ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے رمضان کی ایک رات میں جب نماز پڑھائی تھی تو اصحاب کہتے ہیں جب آپ نے سلام پھیرا تو نماز کے دوران چونکہ بارش ہوئی ہوئی تھی رات پوری آلموسٹ، تو جب آپ نے چہرہ انور ہماری طرف کیا تو آپ کے ماتھے پہ کیچڑ کا نشان تھا، تو آپ نے گیلی جگہ پہ یعنی سجدہ ڈائریکٹ مٹی کے اوپر کیا۔ تو مٹی گیلی ہونے سے کوئی ناپاک نہیں ہو جاتی جب تک کہ خود وہ ناپاکی والی جگہ نہ ہو۔ تو فی نفسی ہر جگہ پاک ہے، لیکن پاک جگہوں میں بھی ایسی جگہ ہیں کہ جہاں پر آپ اگر ان کا پاک کرنا آپ انشور بھی کر لیں تب بھی نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اونٹوں کا باڑا، حمام، قبرستان۔ ہاں بعض اوقات مساجد جو ہیں وہ قبروں کے ساتھ ایڈجسنٹ ہوتی ہیں، تو وہ آپ قبرستان میں نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے، وہ مسجد کا ایک ٹکڑا اس کے ساتھ ایڈجسنٹ ہے، وہاں پہ نماز پڑھنا درست ہوگی۔ ہم یہ جو مزارات کے اوپر مساجد بنانے کی مخالفت کرتے ہیں وہ اس اعتبار سے کرتے ہیں کہ مساجد کی جگہ وہ نہیں ہے مزارات کے اوپر جا کے مسجدیں بنا دی جائیں اور اس کے یعنی اس بزرگ کی تعظیم کی خاطر یہ سارے معاملات آگے لے کے چلے جائیں۔ نبی علیہ السلام کی جہاں تک قبر مبارک کا تعلق ہے تو وہ اس کے اوپر کوئی مسجد نہیں بنائی گئی، بلکہ مسجد نبوی پہلے سے موجود تھی اور اس کے ساتھ حجرہ عائشہ میں نبی علیہ السلام کو دفن کیا گیا۔ یہ تو بعد میں ایکسٹینشن کے دوران وہ اتنا حصہ مسجد کے اندر آ گیا، نبی علیہ السلام نے یا صحابہ کرام نے اس کو مسجد کا حصہ نہیں بنایا ہوا تھا، لہٰذا اس کی مثال دینا جو ہے وہ بالکل 100% غلط ہے۔ تو آپ گرجے کے اندر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، سوال چونکہ گرجے کا ہوا تھا تو اب گرجے کی ممانعت تو اس میں کہیں نہیں آئی ہے، نہ تو گرجا قبرستان کے اندر لائی کرتا ہے، نہ حمام کے اندر لائی کرتا ہے، نہ اونٹوں کے باڑے کے اندر لائی کرتا ہے۔ البتہ ایک کباہت ہو سکتی ہے کہ اگر گرجے کے اندر مورتیاں رکھی ہوئی ہوں، مجسمے رکھے ہوئے ہوں، تو پھر ان مجسموں کی طرف رخ کر کے تو آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، یا تو اس کے آگے پھر اس وقت کچھ پردہ وغیرہ ڈالا جائے، جس طرح بھی آپ کو پتہ ہے کچھ عرصہ پہلے ٹرکی کے پریزیڈنٹ نے آیا صوفیہ کو نماز کے لیے کھولا تھا، اس پہ میری ڈیٹیل ویڈیو آئی تھی ہماری، اس پہ کچھ ریزرویشن بھی ہے، باقی اوورال ہم ان کے اخلاص میں شک نہیں کرتے۔ تو اس میں بھی آلموسٹ بہت
بڑے بڑے لیول کی نا تصویر نما مجسمے بنے ہوئے ہیں جیزس کرائسٹ کے، وہ انہوں نے ختم نہیں کیے، کیونکہ وہ فی الحال تو انہوں نے نماز کے لیے کھولا ہے، نماز کے اوقات میں اس کے آگے وہ پردے ڈال دیتے ہیں، عام حالت میں وہ میوزیم بھی ہے، وہاں پہ غیر مسلم بھی جاتے ہیں، مسلمان بھی جاتے ہیں، ظاہر ہے ان کی اتنی زیادہ انکم ہے ٹورزم کی اس کے ذریعے، تو وہاں پہ وہ پردہ لٹکا دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اگر کسی گرجے میں مسلمانوں نے یورپ اور امریکہ میں کرونا کے ایشو کی وجہ سے نماز پڑھنی پڑ رہی ہے، تو پھر کم از کم اس چیز کا اہتمام کریں کہ آپ کے ایٹ لیسٹ سامنے کوئی مجسمہ نہیں ہونا چاہیے، اگرچہ ہماری نیت تو نہیں ہوگی اس کی عبادت کرنے کی، لیکن یہ چیز اسلام میں ناپسندیدہ ہے، اور یہی وہ مین وجہ تھی جس کی وجہ سے تصاویر کی مذمت آئی ہے، جو تعظیم کے لیے تصاویر بنائی جاتی ہیں یا مجسمے بنائے جاتے ہیں۔ عام اگر کسی نے اپنے کوئی البم میں تصویر لگائی ہوئی ہے، بے پردگی نہ کرے، کسی دوسرے کو نہ دکھائے اپنی فیملی کی پکچر، صرف خود اپنے البم کے طور پہ ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ایون گھر میں لٹکی بھی ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جو تصاویر عبادت کے لیے لٹکائی جاتی ہیں یا ان کو رسپیکٹ دی جاتی ہے، ان کے اوپر ہار ٹانگے جاتے ہیں، پیروں فقیروں کی تصویریں بھی لوگوں نے رکھی ہوئی ہوتی ہیں، ان تصویروں کی مذمت ہے۔ تو ایسا گرجا جس کے اندر اس طرح کے مجسمے ہوں، تو پھر آپ اس کے آگے پردہ لگا کے پھر آپ نماز پڑھیں۔ تو اللہ کرے کہ اس طرح کے گرجے مسلمان خرید کے اس کو مسجد کے لیے وقف کریں، کئی جگہ پہ بھی کر رہے ہیں، یورپ میں بھی، امریکہ کے اندر بھی، آسٹریلیا میں بھی کئی ایک پرانے گرجے، چونکہ اب کرسچنس تو اس طرح پریکٹسنگ نہیں رہے ہیں، تو مسلمان خرید کے ان کو مساجد کے طور پر کنورٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک کولڈ وار ہے جو مسلمان ون کر رہے ہیں وہاں پہ۔ بہرحال یہ حوصلہ ہے جی گوروں کا کہ اگر وہ اپنے گرجوں میں آنے کی اجازت دیتے ہیں کسی کو، تو مسلمانوں کو بھی تھوڑا پھر حوصلہ پیدا کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ یورپ میں، امریکہ میں آپ گرجوں کے باہر سٹال لگا سکتے ہیں جس میں آپ اسلام کی دعوت ان کو گوروں کو پیش کریں، جو لوگ باہر نکل رہے ہیں ان کے سامنے سٹال، یہ ایون احمد دیدار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے سٹالز لگائے ہوتے ہیں، اور باقاعدہ وہ سارے کرسچینٹی کے جو فرسودہ عقائد ہیں ان کو کنڈیم کرنے والے کتابچے اس میں رکھے ہوتے ہیں، اور باقاعدہ وہ آواز دے کے اس جیزس گاڈ، کیا جیزس گاڈ ہے، اس طرح مختلف چھوٹے چھوٹے ٹاپک پہ انہوں نے کتابچے ہیں وہ دیتے ہیں، اور کبھی کسی گرجے والے نے ان کو نہیں کہا کہ یہاں سے اپنا سٹال اٹھاؤ۔ یہاں آپ مسلمانوں میں سنی شیعہ کی مسجد کے باہر، شیعہ سنی کی مسجد کے باہر، بریلوی دیوبندی دونوں ایک روحانی ابا جی کی اولاد، دونوں حنفی، ایک دوسرے کی مساجد کے باہر سٹال نہیں لگا سکتے۔ اہل حدیث ان کے باہر نہیں لگا سکتے، یہ اہل حدیث کے باہر نہیں لگا سکتے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹالرنس ادھر کیا ہے، غیر مسلم کو تو چھوڑ دیں، وہ تو اتنی ٹالرنس رکھتے ہیں اس حوالے سے۔ تو گرجے میں نماز درست ہوگی، کوئی اور شرعی معاملہ نہیں ہے۔ باقی یہ جو ہمارے علماء نے فتاویٰ لکھ دیے ہیں نا کہ جی وہ مکروہ تحریمی ہے، واجب الاعادہ ہے، تو ظاہر ہے یہ تو فتوے ہیں ان کے فتوے تو اس سے بھی آگے ہیں۔ احکام شریعت میں اعلیٰ حضرت نے تو لکھا ہے کہ وہابیوں کی نہ نماز ہے، نہ ان کی اذان ہے، نہ ان کی مسجدیں مساجد ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ انہوں نے ملفوظات کے اندر، ان کے بیٹے نے ملفوظات نقل کیے ہیں، اور احکام شریعت میں انہوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے، لیکن وہابیوں کا، دیوبندی اور اہل حدیث کا ذبیحہ بھی حرام ہے۔ تو یہ آپ کس لیول پہ ان کو مان رہے ہیں، آپ دیکھیں، یعنی یہود و نصارہ سے بدتر۔ جب آپ یہود و نصارہ سے ان کو بدتر مان رہے ہیں تو پھر آپ نے کہاں پہ ٹالرنس شو کرنی ہے؟ یہ تو ہم نے باقاعدہ یہ کہا ہے کہ آج کل یہ انہوں نے صرف ہمارے اس پلیٹ فارم کی دعوت سے ڈر کے یہ لوگ بظاہر اکٹھے ہوئے ہیں، اندر سے تو کوئی اکٹھے نہیں ہے، یہ ایک دوسرے کے بہت سخت خلاف ہے، کیونکہ ان کے بڑوں نے جتنی بڑی دراڑیں ڈالی ہیں نا، آج ان دراڑوں کو فل کرنا آلموسٹ امپاسبل ہے۔ اب دیکھیں نا، جب اعلیٰ حضرت نے حسام الحرمین میں 1905 میں کتاب لکھ کے، حرمین کی تلوار اس کتاب کا نام رکھ کے، آلموسٹ 4 علماء دیوبند اور 5واں غلام احمد قادیانی دجال، ان کو کافر ڈکلیئر کیا، اور اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے لکھا کہ ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر، یعنی تمام دیوبندی کافر، ان کو شک نہیں، ان کو تو یقین ہے کہ ان کے بزرگوں نے کفر نہیں کیا، اور لکھا کہ اجماع ہے۔ اس کے جواب میں 1906 میں حسام الحرمین کے جواب میں المہند علی المفند لکھی خلیل احمد سہارنپوری نے، اس میں انہوں نے ایک تو کتاب کا نام ہی آپ دیکھ لیں، ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے بابے کے اوپر، احمد ظاہر بریلوی صاحب،
اور اس میں لکھا کہ احمد رضا بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم علماء دیوبند رضی اللہ عنہم 14ویں صدی کے علماء کو رضی اللہ عنہم کہا پر حملہ آور ہو گئے ہیں. اور اس میں انہوں نے کنکلوڈ کرتے ہوئے یہاں تک لکھا کہ جس طرح انبیاء پر شیاطین حملہ آور ہوتے تھے نا، اس طرح ہمارے علماء دیوبند رضی اللہ عنہم کے اوپر یہ رضی اللہ عنہ میں نہیں کہہ رہا، انہوں نے کہا ہے حملہ آور ہوئے میں. تو یہ اتنی بڑی بڑی دراڑیں ان کی. یہ ان کی بات کر رہا ہوں جو دونوں حنفی ہیں، چند ایک مسائل میں اختلاف ہے. پرانے سارے بزرگ ان کے، ایون یہ آپ سمجھ لیں 13ویں صدی تک کے سارے بزرگ کامن ہیں. اب ابن عابدین شامی کا فتاوی شامی دیوبندی بھی پڑھتے ہیں اور بریلوی بھی پڑھتے ہیں. اس وقت تک سارے اکٹھے تھے. ایک بس وہ دیوبند مدرسہ بنا اور منظر الاسلام بریلی میں مدرسہ بنا اور یہ تفریق شروع ہو گئی. پیچھے سب کچھ ہے اور آپس میں آپ دیکھیں ایک دوسرے کو مسلمان بھی نہیں سمجھ رہے. اور جب ہم یہ کہتے ہیں نہیں ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، میں نے کہا یار اس طرح تو مسئلہ نہیں حل ہوگا. آپ یہ کہیں کہ ہمارے جو مخالف فرقہ جو عقیدے رکھتا ہے اور جو ان کے بزرگوں نے ان کو عقیدے بتائے ہیں، یہ انہی عقیدوں کے ساتھ اگر دنیا سے چلے گئے تو ایک نہ ایک دن اپنا عذاب بھگت کے جنت میں چلے جائیں گے، تو پھر مانیں گے نا. یہ ڈپلومیٹک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ اگر شرک نہ کیا ہو. وہ تو سر اگر اہل حدیث کہہ رہے ہیں نا کہ اگر بریلویوں نے شرک نہ کیا ہوا تو وہ جنت میں جائیں گے، تو بریلوی بھی آپ کے بارے میں یہی کہیں گے کہ اگر اہل حدیث گستاخ رسول نہ ہو تو وہ اب اہل حدیث ڈھونڈنا پڑے گا جو گستاخ رسول نہ ہو بریلویوں کی نظر میں. ٹھیک ہے، یعنی ایسی مچھلی جو ہوا میں اڑتی ہو تو ہم اسے پرندہ مان لیں گے. تو ابھی تک تو اس طرح کی کوئی مچھلی نہیں ہے. تو یہ تھریٹیکل سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں. تو ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے، بالکل نہیں سمجھتے. اور اہل حدیث تو خیر اس میں سب سے آگے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس وقت پوری دنیا کے اندر جتنا یہ تکفیریت پھیلی ہوئی ہے نا، اس میں 2 مکاتب فکر مجرم ہیں بڑے لیول کے اوپر. میں یعنی سب کو نہیں کہوں گا. ایک تو یہ سلفی اسکول آف تھاٹ یعنی اہل حدیث اور دیوبندی. بریلوی بھی گستاخ رسول کہہ کے آلموسٹ تکفیر ہی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا اس طریقے سے ذرا تھوڑا سخت رویہ نہیں ہے کہ وہ کافر و مشرک ڈائریکٹ آ کے کہتے ہیں. تو یہ تکفیریت انہوں نے اٹھائی ہوئی ہے. اور آج بے شک یہ آپس میں ایک دوسرے کو کہتے رہے کہ جی ہم نہیں، جی بھائی ہیں ہمارے. وہ بھائی بوئی کوئی نہیں سمجھتے ہیں. اور جو علماء یہ بھائی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، ان کے ابا جان نے جو کتاب لکھی ہے البریلویہ، اس کے اندر تو انہوں نے کوئی بری چیز چھوڑی نہیں ہے جو احمد رضا بریلوی اور ان کے فالورز کی طرف منسوب نہ کی ہو. بعض اوقات جھوٹی باتیں منسوب کی. میں نے اس کتاب کا بھی پوسٹ مارٹم کیا ہوا ہے، وہ آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے دیکھ سکتے ہیں. اہل حدیث علماء کا احمد رضا بریلوی پر الزام. تو یہ ایک دوسرے کو کچھ نہیں سمجھتے. بہرحال مجھے وہ گرجے سے یاد آیا کہ یار کم از کم جیوز اور کرسچنز یا ایٹ لیسٹ کرسچنز کے اندر تو اتنا حوصلہ موجود ہے کہ وہ مسلمانوں کو اپنی عبادت گاہوں میں آ کے نماز پڑھنے کی اجازت دے رہے ہیں. تو نماز وہاں پہ بالکل درست ہوگی. اسی طریقے سے کسی گراؤنڈ ایریا میں نماز جمعہ ادا کرنی پڑ جائے پبلکلی مساجد کے بند ہونے کی وجہ سے، یا مسجد کم پڑ جائے، تو ایک کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہے، تو آپ کی نماز بالکل درست ہوگی. اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. اکثر لوگ چونکہ پوچھتے رہتے ہیں. تو یہ مجسموں والا جو معاملہ ہے نا، یہ بھی صرف کیتھولک کے ساتھ جڑا ہوا ہے. پروٹیسٹنٹ جو ہیں ان کے گرجوں کے اندر مجسمے نہیں ہوتے، وہ اس چیز کو بدعت سمجھتے ہیں. اسی لیے کیتھولک ان کو جو ہے نا وہابی کہتے ہیں. ہاں، پروٹیسٹنٹ کو کیتھولک جو ہے وہ وہابی کہتے ہیں. ٹھیک ہوگا جی. ابھی اذانوں کا وقفہ کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ بقیہ کے سوالات اذانوں کے وقفے کے بعد انشاءاللہ.